تھیوری آف ایوولوشن یعنی نظریہ ارتقاء کو آپ اسلامی تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ سائنسی تناظر تو اس کا ایک آلریڈی ہے، لیکن آپ پلیز اس کو ایکسپلین کیجیے۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک۔ اسلامی تناظر میں نظریہ ارتقاء پہ بات کرنے سے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ ہم اس کی جو سائنسی تعریف ہے، یعنی کہ سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے، اب اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کر لیں۔ تو ایوولوشن، جس کو ہم اردو میں ارتقاء کہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ کسی بھی نوع، جسے ہم انگلش میں اسپیشیز کہتے ہیں، ان کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس میں بتدریج تبدیلی، یعنی کہ گریجول چینجز جو آتی ہیں، جو کئی صدیوں اور نسلوں پر محیط ہوتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ارتقاء۔ اب سوال یہ ہے کہ اسپیشیز کیا ہے؟ اسپیشیز جانداروں کا ایسا گروہ ہے جو فزیکلی اور فزیولوجیکلی، یعنی کہ جسمانی اور فعلیاتی اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ان کے میل اور فیمیل ممبرز یعنی اصناف جو ہیں دونوں، جب وہ جنسی ملاپ ان کے درمیان ہوتا ہے تو وہ ایسے آرگنزمس کو، ایسے اجسام کو جنم دیتے ہیں، یعنی ان کے بچے جو آف سپرنگز ہیں وہ بھی فرٹائل ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی ریپروڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، I would like کہ اس کو میں ریپیٹ کر دوں کہ ارتقاء دراصل مختلف انواع کی خصوصیات میں بتدریج تبدیلی کا وہ عمل ہے جو کئی نسلوں، صدیوں پر محیط ہو سکتا ہے، اور نوع یا اسپیشیز سے مراد جانداروں کا ایک ایسا گروہ ہے جو جب آپس میں میٹ کرتے ہیں، اپوزٹ جینڈرز، تو جو ان کے آف سپرنگز ہوتے ہیں وہ بھی میٹ کر کے ریپروڈیوس کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بیسک سائنٹیفک ڈیفینیشن آف اسپیشیز ہے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسپیشیز کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اگر آپ کو کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ کچھ ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ہائیبرڈ کہتے ہیں، جیسے دو اسپیشیز آپس میں میٹ کرتی ہیں، اور میرا خیال ہے آپ میں سے سب لوگ واقف ہوں گے خچر، جسے فوج میں بار برداری کے لیے بہت استعمال کیا جاتا ہے، وہ پروڈکٹ ہے گھوڑے اور گدی کے باہمی ملاپ کی، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ آگے پروڈیوس نہیں کر سکتا، ریپروڈیوس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ انگلش میں جو گھوڑے اور گدی کا ہوتا ہے اس کو ہینی کہتے ہیں، اور جو گدے اور گھوڑی کا ہوتا ہے اس کو میول کہتے ہیں۔ یہ آگے ریپروڈیوس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح لائگر ہوتا ہے، جس میں لائن ٹائگر کے ساتھ میٹ کرتا ہے، تو جو اولاد ہوتی ہے، جو بچے ہوتے ہیں، اس کو لائگر کہتے ہیں۔ اس طرح ٹیگرون یا ٹائگرون وہ ہے جس میں ٹائگر میل فیمیل لائن کے ساتھ میٹ کرتا ہے۔ یہ آگے ریپروڈیوس نہیں کر سکتا، لیکن ان کے درمیان جو میٹنگ ہے وہ زو میں ہوتی ہے، ایسے ہیبیٹیٹ میں جن کو اکٹھا رکھا جاتا ہے۔ جنگل میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، المختصر یہ کہ اگر کوئی چیتا کسی شیرنی کی طرف بڑھے تو شیر اس کی ٹکا بوٹی کرتا ہے۔ تو یہ اسپیشیز پروٹیکشن ہے جو کہ ان کے انسٹنکٹ پہ رکھی گئی، ٹھیک ہے؟ ایک ایکسیپشن کہتے ہیں، اس کا نام ہے لیلیگر، کہ رشینز نے لائگر کا آگے بچہ پروڈیوس کیا، تو وہ اس کے بارے میں کچھ متضاد قسم کی اطلاعات ہیں کہ وہ سروائیو کیا کہ نہیں کیا۔ پہلے تو آپ بس اس کو گریسپ کر لیں کہ ارتقاء کیا ہے، اور نو یعنی اسپیشیز کیا ہے، اور یہ کہ یہ بڑی طویل عرصے تک ہوتا ہے، پھر تبدیلی آتی ہے۔ ایک مسکنسیپشن جو ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ ارتقاء شاید انگریزوں کی اختراع یا ایجاد ہے، یا اس خیال کے مالک وہ ہے۔ یہ خیال غلط ہے، غلط نہیں بلکہ بہت غلط ہے۔ جو سب سے پہلا شخص، ہم یونان کو چھوڑ دیں گے کیونکہ انہوں نے بھی اس طرح کی کچھ باتیں کیں، لیکن وہ بڑی نان اسپیسیفک سی باتیں تھیں انواع کے ارتقاء کی، تو اس میں ہم اس طرح کا عنصر سائنسی کم پاتے ہیں، اگر پاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو یہ جان کر مسرت بھری حیرت ہوگی کہ ارتقاء پہ جس شخص نے سب سے پہلی بات کی ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ ہے ہاجس،
ٹھیک ہے, اور پورا نام بڑا دلچسپ ہے, ابو عثمان عمرو بن بحر الکنانی البصری. ٹھیک ہے, تو ان کو ابن الحاجز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آج سے 1230 یعنی 1230 سال پہلے ان صاحب نے ارتقاء پہ گفتگو کی. بڑے غریب گھرانے کے فرد تھے, اپنی غربت کو آڑے نہیں آنے دیا. اور یہ اگر میں کہتا کوئی کتاب پڑھ کے تو شاید آپ کہہ سکتے تھے کہ میں کسی مسلمان کی تعریف و توصیف کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ بیلجیم کے ایک سائنٹسٹ ہیں جن کا نام ہے جارج سارٹن. ان کی ایک کتاب ہے کہ این انٹروڈکشن ٹو دی ہسٹری آف سائنس. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ الجاحظ نے اپنی کتاب الحیوان میں ایوولوشن, اڈاپٹیشن اینڈ سائیکالوجی آف دی اینیملس پہ گفتگو کی ہے اور بڑے واضح اشارات دیے. دس از اسٹرینج کہ اس وقت جب کہ فاسلس کو کوئی ایسا تصور نہیں تھا, کوئی لیبارٹریز نہیں تھیں, اس شخص نے سوچا, سمجھا اور قرآن پڑھا. میں آپ کو آیتیں سناؤں گا انشاءاللہ, اگر مجھے ساری دسترس میں آ گئیں. آپ دیکھیں گے کہ دراصل یہ قرآنک تصور آگے ہم دیکھیں گے کیسے کلائمیکس پہ جاتا ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ابھی آپ میری رائے کو جج نہ کریں کہ میں آپ کیا کہنے والا ہوں. ڈونٹ جمپ آن دی کنکلوژن اباؤٹ وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے. ٹھیک ہے, تو الحاجز نے یہ کہا, یہ بڑی خاص بات ہے جو میں یہ فکرہ ہے جس کو یاد رکھیے گا, کہ ان کا یہ کہنا تھا الحاجز کا کہ ماحولیاتی عوامل یعنی انوائرمنٹ, خوراک, آب و ہوا, پناہ گاہیں اسپیشیز کی سائیکالوجی اور بایولوجی پر اثر انداز ہوتی ہے. اگر خوراک عدم دستیاب ہو جائے, درجہ حرارت بہت گر جائے, تو بہت ساری مخلوقات جو وہ درجہ حرارت برداشت نہیں کر سکتی فنا پذیر ہو جائیں. لیکن جو سب سے حیران کن بات اس نے کی ہے کہ جب کوئی اسپیشیز اپنی سروائیول کے لیے اسٹرگل کرتی ہے اگینسٹ دی آڈس ان دی انوائرمنٹ, دین دیر may be changes in the species. To an extent, آگے میں عرض کروں گا کہ اسپیشیز کے نام بدلنے پڑ جاتے ہیں. We come across new species. تو یہ تھا 1230 سال پہلے الحاجز جو کہ عراق میں تھے, اپنی کتاب الحیوان میں انہوں نے ارتقاء کے بنیادی نکات کی جانب بڑے واضح اشارات کیے. بات ہی ختم نہیں ہوتی, بلکہ آج سے 1000 سال پہلے ابن مسکوی, اس میں مسکویا یا مسکاوا ڈفرینٹ قسم کو پروناؤنس کرتے ہیں, ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الفوز الاصغر, چھوٹی کامیابی. ایک عجیب و غریب بات لکھی انہوں نے کہ ہر جانور ایک غیر جانور سے پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف فرام ڈیڈ, اینیمیٹ فرام ان اینیمیٹ. وہ لکھتے ہیں کہ تخلیق کا آغاز خدا نے کیا, اور پہلی چیز جو خدا نے تخلیق کی وہ انٹلیکٹ تھا. اس سے آگے چین آف بینگز ہے, ایک زنجیر ہے حیاتیاتی وجودوں کی, تخلیقات کی. اور لکھتے ہیں کہ اس تخلیق کا آغاز معدنیات سے ہوا, پھر نباتات و حیوانات سے ہوتا ہوا انسان تک پہنچا. وہ یہ بھی پریڈکٹ کرتے ہیں کہ جب انسان مزید روحانی اور نفسیاتی ارتقائی منازل طے کر لے تو وہ خدا ہی کی طرح کی خصوصیات کا حامل ہو سکتا ہے. اس سے ان کا کیا مفہوم ہے آگے ہم بات کریں گے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا بن جاتا, ٹھیک, بلکہ بیسیکلی وہ قرآن کی ایک آیت کو ریفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. ٹھیک, حدیث کی طرف بھی ریفر ہے, جب اللہ نے کہا کہ رسول وہ خاک آپ نے نہیں ہم نے پھینکی تھی, تو ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. لیکن اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پھر یہ تخلیق اپنے سورس کی طرف پلٹ جاتی ہے. یہ تھوڑا سا وحدت الوجود سے ملتا جلتا تصور ہے, اور پرسنلی آئی ڈونٹ بلیو ان وحدت الوجود, میں وضاحت کروں, اور نہ ہی میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. لیکن کسی بھی موضوع پہ جب بھی آپ نے کوئی تحقیق کرنی ہو تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ماضی میں اس کے بارے میں کہا جا چکا ہو, کیا جا چکا ہو, لکھا جا چکا ہو, اس کا جائزہ لینا ضروری ہے.
اور جو آج کچھ ہو، آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. اینڈ دین یو کین پریڈکٹ، فور کاسٹ، سجیسٹ، کامنٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. یہ دو بندوں کی میں نے آپ کو مثال دی، ٹھیک ہے. لیکن مسلمانوں کی تاریخ اس موضوع پر بڑی شاندار ہے. اس کے آگے ایک اور چیز ہے. ان صاحب کا نام میرے خیال آپ سب واقف ہوں گے، ابن خلدون، اور بڑی مشہور تاریخ کی کتاب ہے ان کی، اور یہ بہت بڑا نام ہے ویسٹ میں بھی ایسٹ میں بھی. ان کا جو مقدمہ تاریخ ابن خلدون ہے کافی ضخیم کتاب ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حیات کا آغاز معدنیات سے ہوا، لیکن ایک بڑی مزے کی بات کرتے ہیں کہ معدنیات کا کمال نباتات کے آغاز، اور نباتات کا کمال جانداروں کے آغاز کے ساتھ منسلک. اسی طرح جاندار جب اپنے کمال پر پہنچا تو انسان بھی زمین پر ظاہر ہو گیا. گویا ایک چیز کا نقطۂ کمال دوسری کا نقطۂ آغاز ہے. لیکن جو بات میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، you may, if you like, feel proud of it, or you may start thinking that you don't get captured with my argument without being fully convinced. کہ یہ جو کانسیپٹ تھا نا ایوولوشن کا، اس کو کہتے تھے محمدن تھیوری آف ایوولوشن فرام لوور فارم. محمدی نظریہ آغاز حیات انسان لوور فارم آف زندگی سے. اور ایک ایسے سائنٹسٹ ہے اسی مذہب پہ، اسی مسئلے پہ، جنہوں نے کتاب لکھی ہسٹری آف کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس. ان کا نام ہے جان ولیم ڈریپر. جان ولیم ڈریپر لکھتے ہیں کہ ہمارے مذہبی پیشوا یعنی کہ عیسائی مذہبی پیشوا کسی بھی ایسے تصور کے خلاف ہے جو زمین پر زندگی کی ابتدا ایک کبھی نہ ختم ہونے والے ماضی میں لے جائے. ان کے خیال میں یہ تصور بائبل کے کریشنسٹ تصور کے خلاف تھا. اس نے کہا کہ ہم محمدن تھیوری آف ایوولوشن کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جو انسان کا آغاز ادنا تخلیقات سے کرتا ہے. گویا عیسائی مذہبی پیشوا اس تصور ارتقاء کو قبول نہیں کر سکتے تھے جس کا آغاز اسلامی تاریخ میں الجاحظ، ابن مسکویا اور ابن خلدون نے کیا، کیونکہ وہ عیسائیوں کے مذہبی تصور کے خلاف تھے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ؟ کہ ہماری تاریخ میں 3 بڑے نام ہیں جنہوں نے ارتقاء کے تمام بنیادی تصورات کی طرف اشارے کر دیے، لیکن 500 سال بعد چارلس ڈارون نے اپنی تھیوری آف ایوولوشن پیش کی. اور اس بات کے ثبوت موجود ہیں. ایک آتھر لکھتے ہیں، میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں ان کا آ رہا، وہ لکھتے ہیں کہ چارلس ڈارون پہ الجاحظ کا بڑا انفلوئنس تھا. اور اگر اب میں آپ کو ڈارون کی بات سناؤں تو یو ول بی سرپرائزڈ، ایسے لگے گا جیسے انہوں نے اس کو کاپی کیا. وہ فرماتے ہیں کہ 2 اہم چیزیں ہیں جب بھی کوئی نو یعنی اسپیشیز ارتقاء سے گزرتی ہے. 2 اہم چیزیں ہیں جو اس میں رول پلے کرتی ہے. ایک ہے نیچرل سلیکشن، دوسری ہے جینیٹک ڈرفٹ. ٹھیک ہے، تو یوں کہیے گا جینیاتی انحراف، اور نیچرل سلیکشن یعنی قدرت ان کو سلیکٹ کرتی ہے. تو نیچرل سلیکشن کی ڈیفینیشن وہ یہ کرتے ہیں کہ کچھ انواع مخلوق میں، جانداروں میں ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ بدلتے ہوئے قدرتی حالات، خوراک کی عدم دستیابی اور موسموں کے تغیر میں بقا پا جاتی ہیں، سروائیو کر جاتی ہیں. اور کچھ ایسی اسپیشیز ہوتی ہیں جو ان نامساعد حالات میں مطابقت یعنی اڈیپٹیشن نہیں کر پاتی اور آہستہ آہستہ ایکسٹینڈ ہو جاتی، ختم ہو جاتی. اور جینیٹک ڈرفٹ کے بارے میں چارلس ڈارون لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جینیاتی تغیر ہے جو کہ انتہائی معمولی ہوتا ہے، یعنی آپ کے ڈی این اے میں سلائٹ سی آلٹریشن ہوتی، لیکن جب اس کا کیومولیٹو ایفیکٹ اس نو پر اثر انداز ہوتا ہے
تو بعض اوقات ایک اسپیشیز سے دوسری اسپیشیز نکل سکتی. میں کیا کہتا ہوں، جیوریز آؤٹ، لیکن آپ خود فیصلہ کر لیں کہ پہلے 3 آتھرس کی میں نے باتیں سنائی آپ کو، اور یہ چارلس ڈارون کی تھیوری ہے. آئی وونٹ بلیم ہم کہ اس نے کوئی چوری کی ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ اس جیسا عالم ان کتابوں کے تراجم سے نہ گزرا ہو، جو کہ ہر وقت سے بڑے زمانے سے برٹش لائبریری میں اویلیبل رہے. سوال صرف ایک ہے کہ ارتقاء کا یہ عمل جو انتہائی پیچیدہ ہے، جس کا دورانیہ بہت طویل ہے، لاکھوں سالوں پر محیط ہوتی ہے ایک سگنیفیکنٹ چینج، کیا یہ خود بخود حرکت پذیر ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے، اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس، کوئی کاسمک انٹیلیجنس، کوئی رب ہے؟ تو سائنسدانوں کا ایک بڑا گروہ، میں اکثریت نہیں بات نہیں کر رہا، بڑے سگنیفیکنٹ لوگ ہیں جو کنونسڈ ہے کہ اٹ از سچ اے کمپلیکیٹڈ پروسیس کہ وداؤٹ کنٹینیوس کلوز سرویلنس یہ سیفلی پروگرس نہیں ہو سکتا. ایک جینیٹک میوٹیشن ہوتی ہے اور ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کتنی بیماریاں ہمیں ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی میوٹیشن سے. ایک جین غائب ہوتا ہے تو کوئی ایسی بیماری آتی ہے جو لیتھل ہو سکتی ہے. یہ جو عمل تھا اتنا سوئفٹلی سیفلی اوور دی اسپین آف ایجز ہوا اور سیفلی ہوا، یہ خود بخود ہوا. تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا کلیم کرتا ہے؟ قرآن کا تو لہجہ ہی بڑا کیا کہتے ہیں تفاخرانہ. ان اللہ فالق الحب والنوا، اور اللہ ہی تو ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. اور آگے جو بات ہے، آپ اگر ذہن میں آپ کے وہ باتیں جو میں نے کی حاجز، ابن مسکویہ، ابن خلدون اور چارلز کے حوالے سے، چارلز نے یہ بات نہیں کی، باقیوں نے کی. قرآن کیا کہتا ہے؟ یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے حیات کو موت سے، ومخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے موت کو حیات سے. اور آگے جو عربی کے 2 لفظ ہیں، ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا خدا. یہ بہت چیلنجنگ ایک سٹائل ہے ڈائلیکٹکس کا کہ جانتے ہو تمہارا خدا کون ہے؟ تمہارا خدا وہ ہے جو حیات سے موت اور موت سے حیات پیدا کرتا ہے. اور یہ کہنے کے بعد کہتا ہے فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، کہاں بہکے جاتے ہو، کدھر بھٹکے پھرتے ہو؟ آپ سمجھتے ہیں یہ انداز گفتگو کہ یہ ہوں میں، حیات سے موت، موت سے حیات نکالنے والا، یہ ہے تمہارا رب، تم کدھر بہکے پھرتے ہو؟ یہ اٹس اے ویری اسٹائلش کلیم. ٹھیک ہے، اب دوسری آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی سٹل سی وضاحت ہے. اگر کسی کو جینیٹکس کے علم نہ ہونے کی وجہ سے سمجھ نہ آئے تو میں آڈینس کے اس ممبر سے پیش کی وضاحت معذرت کر لیتا ہوں، بٹ آئی ول ٹرائی ٹو کیپ اٹ سمپل. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ کہ جو ہمارے کروموزومس ہوتے ہیں اس میں ایک پیئر ہوتا ہے سیکس کروموزومس کا. تو جو فیمیل ہے اس میں 2 ایکس کروموزومس ہوتے ہیں، اور جو میل ہے اس میں ایکس اور وائی ہوتا ہے. جو ایکس کروموسوم ہے اس میں 900 جینز ہوتے ہیں، جو سمجھے سوئچز ہوتے ہیں پروٹین بنانے کے، اور وائی میں صرف 50 جین ہوتے ہیں جن کا تعلق ہے مردانہ جو اعضائے تولید ہیں وہ ان کی وجہ سے ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے. اگر آپ اس سے پہلے واقف نہیں ہیں تو آپ ضرور اسے انجوائے کریں گے کہ اگر آپ نے کسی مرد کے کروموزوم سے مرد بنانا ہو تو 1 ایکس لے لیں، 1 وائی لے لیں. لڑکی بنانی ہو تو 2 ایکس لے لیں. اور آج کل جینیٹک انجینئرنگ بڑی ایڈوانس ہے تو اٹ از پاسبل تھیوریٹیکلی اینڈ پریکٹیکلی ایز ویل. لیکن اگر آپ نے ایک فیمیل سے فیمیل بنانا ہو تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن میل کیسے بنائیں گے؟ شی ہیزنٹ گاٹ اے وائی کروموسوم. تو اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا کہ حیران کر دے اس عہد میں آنے والے ماہرین جینیات کو کہ تمہاری عقلیں دنگ رہ جائیں گی کہ ایک ایسی چیز موجود ہے جو ریزن سے بیونڈ ہے، جو تمہاری عقل سے اتنی بالا ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے.
کہ ہم ایک خاتون کے گھر ایک لڑکا پیدا کریں گے وداؤٹ فرٹیلائزیشن. حضرت مریم علیہ السلام کا تعجب تو کسی اور وجہ سے تھا کہ میں ایک باعزت خاندان کی باعزت خاتون، کسی مرد نے کبھی چھوا تک نہیں، میری اولاد کیسی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فقط کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. یہ اعتراض وہاں نہیں آیا، یہ ہمارے لیے. جب میں نے پہلی دفعہ اس بارے میں سوچا تھا I was literally shocked کہ how he could have engineered that whole process. تو وہ مالک ہے، جیسے چاہے کرے، لیکن یہ واقعہ سنانے کا مقصد کچھ اور تھا. ہم ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے پہلے کہا کہ خدا نے یہ کہا کہ میں حیات سے موت، موت سے حیات نکالتا ہوں، میں ہوں تمہارا رب. کدھر بہہ کے جاتے؟ اب دیکھیے، اپنے کو تو چھوڑیے، وہ تو خدا ہے نا، جو چاہے کرے. ذرا اپنے رسول کے بارے میں سنیے کیا کہتا. جب حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب کیا تو اللہ نے کہا کہ اللہ بھیجے گا اس کو، پڑھائے گا انجیل اور تورات، ٹھیک ہے، اور کیا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ایک رسول ہوگا وہ بنی اسرائیل کی طرف. کیا کہے گا ان سے؟ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُم، میں بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف ایک نشانی اپنے رب کی طرف سے لے کے تمہارے لیے. آپ ذرا نشانی سنیے اور ذرا ایوولوشن کی ساری بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیے. اللہ کیا کہتا ہے؟ انی اخلق لکم من طین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. تو انی اخلق لکم، کہ میں بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی میں سے، آگے کہ حیت الطیر، ایک حیت، ایک شکل بناتا ہوں پرندے کی. پرندہ نہیں بناتا، پرندے کی جیسے آپ کمہار نہیں بناتا کوئی شکل، تو پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں. پھر کیا کرتا ہوں؟ فانفخ فیہ فیکون، اس میں سے پھونکتا ہوں اللہ کی طرف سے جو بھی مجھے کہا گیا ہے، طیرا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اڑنے لگتا ہے اللہ کے حکم سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا رسول بھی اللہ کے حکم سے مٹی اور گارے کی بنی ہوئی چیز میں پھونکے تو وہ حیات میں تبدیل ہو سکتے. تو ایک تو یہ کلیم کہ اللہ چاہے تو ممکن ہے وہ ہمیں مٹی سے بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنائے، اور کہے فرشتوں سے کہ میں ایک بنانے والا ہوں. آدم جب میں اس کو درست کر چکوں اور وَنَفَخْتُ مِن رُوحِهِ، پھونک تو اس میں اپنی روح میں سے کچھ، تو تم سجدے میں گر جانا. He is not dependent on the process of evolution. وہ ارتقاء کے عمل کا محتاج نہیں ہے. یہ بات جانیے. اگر وہ چاہے کہ نہیں میں مراحل سے گزار کے اسے بناؤں گا، his sweet will. میں کون اس کو یہ بتانے والا کہ یہ آپ اتنا کمپلیکیٹڈ بنا رہے ہیں، یہ خود بخود بن گیا ہے، آپ تو ایسے بنا دیتے. جیسے بھی اس نے بنایا، ابھی ارتقاء کے علماء غور کرتے ہیں، امکانات کے دروازے کھلتے ہیں، بند ہوتے ہیں، تحقیق کا عمل جاری ہے. ٹھیک ہے. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور میں نے اگایا تمہیں مٹی میں سے. اللہ ہے جو پیدا کیا جس نے تم کو زمین میں سے. یہاں بات ختم کر دیتا. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. اب آگے ایک لفظ آیا، اس کو چھوڑ کے ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں کہ ثُمَّ يُعِيدُكُم، پھر لوٹائے گا تم کو، فِيهَا، اس میں، وَيُخْرِجُكُم، اور تم کو نکالے گا. یہاں بھی بات ختم کر دیتا. بات تو بڑی کلیئر ہو گئی تھی کہ میں نے تمہیں زمین میں سے اگایا، اس میں لوٹاؤں گا اور پھر نکالوں گا. لیکن دو لفظ آئے ہیں ان آیتوں کے اختتام پہ. پہلی آیت کے اختتام پہ لفظ آیا ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. اس کا ترجمہ لوگوں نے مختلف کیے ہیں. اشرف الحواشی میں شاہ رفیع الدین نے جس کا ترجمہ کیا ہے وہ ایک طرح کا اگانا. اسی طرح ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، اخراجہ کا ترجمہ بھی کیا، ایک طریقے سے پھر نکالے گا. یہ اس نے کیوں کیا کہ ہم لوگ تعجب نہ کریں کہ ہمیں نباتات کی طرح اگایا. کہتے بس ایک طریقے سے تمہیں اگایا، وہ طریقہ تم نہیں سمجھ سکتے، اور پھر ایک طریقے سے تمہیں نکالوں گا جو بھی میرا طریقہ ہوگا. اور ایک اور آیت ہے جس میں پھر ایک چیلنجنگ کوسچن ہے، مَا لَكُمْ لَا تُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. وہ کیا ہو گیا تمہیں، تم میری میجسٹی پہ، میری عظمت پہ اعتقاد کیوں نہیں رکھتے؟ تم جانتے نہیں ہو وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، میں نے تمہیں فیزز میں بنایا ہے، سٹیجز میں بنایا ہے. اور
ایک آیت جو کہ بہت ہی تھاٹ پرووکنگ ہے، جس میں اللہ کہتا ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، آگے ذکر کرتا ہے کہ فرشتہ کہ اللہ ہے، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے بنایا آسمان اور زمین اور بنائے فرشتے آپ کے رسول۔ وہ کیسے ہیں فرشتے؟ پروں والے۔ کتنے پروں والے؟ وہ کہتا ہے 2 2 3 3 4 4 پروں والے۔ لیکن آگے جو آیت ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں اور سوچیں کہ یزید فی الخلق ما یشاء، اور میں اضافے کرتا ہوں اپنی تخلیق میں جیسے چاہتا ہوں۔ یہی نہیں کہا، آپ کو پتہ نا بے شمار سپیشیز ختم ہو جاتی، گو کہ یہ آیت کسی اور حوالے سے قرآن میں آئی ہے، لیکن قرآن اصول بیان کرتا ہے، اور ایسی بہت ساری آیتیں قرآن میں موجود ہیں جہاں ایک واقعے کے بعد ایک اصول بیان کرتا ہے، اس اصول کا اطلاق کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ آیت سنیے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو نفع پہنچاتا ہے لوگوں کو، فَيَمْكُسُ، تو ٹھہرا رہتا ہے، باقی رہتا ہے، فی الارض، زمین میں، کذالک، اس طرح سے، یضرب اللہ الامثال، اللہ بیان کرتا ہے مثالیں۔ اور آخر میں ایک آیت ہے جس میں اللہ حکم دیتا ہے اپنے رسول کو، کیا؟ قل سیروا فی الارض، ان سے کہو کہ یہ زمین میں پھریں، فانظروا کیف بدا الخلق، ان سے کہو دیکھیں اللہ نے حیات کا آغاز کیسے کیا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کہ پھر وہ دوبارہ آغاز کرے گا اس کا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو آپ دیکھتے ہیں قدرت خداوند، بے جان سے جاندار، جاندار سے بے جان، چاہے تو مٹی کو حیات دے دے، چاہے تو ہمیں سٹیجز سے بنائے، چاہے تو ہمیں زمین سے اگائے۔ یہ ہماری کم نظری، کم علمی ہے کہ ہماری امیجنیشن کی لمیٹیشنز ہیں جو ہمیں قدرت خدا کو سمجھنے سے بعض کا روک دیتی، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ بات کہ جو علم ہے نا، اس کے بارے میں ایک بات کہ ورسٹ یوز جو ہوتا ہے نا علم کا، وہ میٹیریل بینیفٹ اور ورلڈلی پروجیکشنز ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو پھر خدا آپ کو بہتر چیزوں کی طرف گائیڈ کرتا ہے۔